صاحب یہ پہلو بھی بتائیے کہ آپ نے کہا بنیاد اگر غلط ہو جائے تو پھر نتیجہ بھی غلط ہو جائے گا، اور اس کے ایسے ایسے جس کو آپ کہتے ہیں نتائج سامنے آئیں گے جن کے مقاصد سے متصادم ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری جو بھی بنیاد ہے، نتیجہ دیکھو پورا ہندوستان آج مسلمان ہے، یہی یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، صوفیاء تھے، انہی کے ساتھ چل کے سلوک کی منازل طے کر کے ان کا مرید بن کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی خدمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ تو نتیجہ تو ہمارے حق میں پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس سے دلچسپی ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا کیسے، انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل کتنا بنایا ہے، انہوں نے اپنا تزکیہ کس بنیاد پہ کیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب زیر بحث آئی ہیں تو حضور کو توجہ دلا دی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بلاغ مبین پر کھڑے ہوں، آپ نے جو بات پہنچانی ہے وہ پہنچائیں، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اور اس میں کتنے منتخب ہوتے ہیں کتنے منتخب نہیں ہوتے، اس لیے دین کے کسی عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مخاطبین میں سے کتنے تعداد میں لوگ ہیں، نہیں، اس نے دین کو کتنا بے کم و کاست بیان کیا ہے، اس نے دین کی شرح و وضاحت میں کسی جگہ کوئی مداہنت تو نہیں برتی، بات صحیح طریقے سے کہی ہے، صحیح اصول پر کہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ان چیزوں کو اس بنیاد پر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نتائج کے لحاظ سے دیکھنا یہ ہمارے دین میں سکھایا ہی نہیں گیا، ورنہ کہنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ انتہائی کامیاب تھے، نوح اور لوط اور یہ سب جن کی داستان قرآن سناتا ہے انتہائی ناکام دنیا سے رخصت ہوئے، العیاذ باللہ۔